آج رمضان کا تیسرا دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے رمضان میں دیے گئے تیسرے لیکچر قرآن میں اسلامی فکر پر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ لیکچر ایک بہت ہی بنیادی سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حقیقی ایمان آخر ہے کیا اور اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ان قرآنی آیات سے جو اس پوری بحث کی یعنی شعوری ایمان کی بحث کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ تو آج ہم بات کس سے کریں گے؟ ہم لیکچر کی ساخت کو ہی فالو کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایمان کا مثالی تصور کیا ہے، پھر اس کے الٹ یعنی اندھی تقلید پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم اس قرآنی راستے کو سمجھیں گے جو حقیقی یعنی شعوری ایمان تک لے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات، سچا ایمان صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہوتا، یہ ایک بہت گہرا، ایک مخلصانہ یقین ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال اگر کہیں ملتی ہے تو وہ اللہ کے انبیاء کی زندگیوں میں ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا فرق واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہیں الہی پیغمبر جو اپنے پیغام پر سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے، اور دوسری طرف ہیں دنیاوی لیڈرز جو اکثر بغیر کسی حقیقی یقین کے صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ اب اس نقطے کو جو چیز واقعی دلچسپ بناتی ہے وہ ہے ایک سادہ سی مثال۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص پانی کے چشمے کا راستہ جاننے کا دعویٰ کرے لیکن خود پیاسا بیٹھا رہے تو اس کے الفاظ بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہی وہ عزم تھا جس نے انبیاء کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا۔ ان کا یہ اعلان کہ سمعنا و اطاعنا یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ گہری سمجھ اور پھر اس پر فوری عمل کا ثبوت تھا۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری بات ہمیں لیکچر کے مرکزی خیال کی طرف کیسے لے جاتی ہے، اور وہ مرکزی خیال یہ ہے کہ تمام ایمان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور یہ موازنہ اصل میں مرکزی دلیل کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اسلام اندھے یعنی وراثتی ایمان کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ اس ایمان کو اہمیت دیتا ہے جو دلیل اور سمجھ کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو۔ یہاں عقل کو ایک ایسی صلاحیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جسے استعمال کرنا لازمی ہے۔ اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ایک مشین کی طرح زنگآلود ہو جاتی ہے اور پھر شعوری ایمان کے حصول میں مددگار ثابت نہیں ہو پاتی۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایمان دلیل پر مبنی ہونا چاہیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں؟ یعنی قرآن کی نظر میں یہ عقل مند لوگ آخر ہیں کون؟ قرآن مجید میں ایسے افراد کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اولی الالباب، اور اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو عقل مند ہیں، جو مفکر ہیں، وہ لوگ جو اپنے ذہنوں کو فعال طور پر غور و فکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دانائی کا یہ قرآنی راستہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلسل اور فعال عمل ہے۔ اللہ کا ذکر، کائنات پر گہرا غور و فکر، اور پھر اس میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ بات ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ خیال کی طرف لے جاتی ہے کہ ایمان کی یہ پکار آخر آتی کہاں سے ہے؟ اس لیکچر میں یہ نقطہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ پکارنے والا صرف کوئی بیرونی شخصیت یا پیغمبر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی اپنی حکمت اور روحانی بصیرت بھی ہو سکتی ہے جو اسے اندر سے شعوری ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ اچھا، اب اس پوری دلیل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے لیکچر اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح شعوری ایمان کے بالکل مخالف یعنی اندھی تقلید کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو وحی اور دلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ بس اپنی روایات کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور نئے خیالات کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ قرآن کا وہ طاقتور جوابی سوال ہے جو آندھی تقلید کی بنیادوں کو ہی ہلا دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا ہوگا اگر جس روایت کی پیروی کی جا رہی ہے وہ خود جہالت پر مبنی ہو؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس لیکچر کا مرکزی مقالہ یہ ہے کہ حقیقی اسلامی ایمان کوئی وراثت میں ملنے والی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک فعال، ایک فکری اور ایک شعوری سفر کا نام ہے۔ اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر سچے ایمان کے لیے ذاتی اور مدلل سوچ کی ضرورت ہے تو پھر اپنی روحانی زندگی میں وراثت اور معاشرے کے کردار کے ساتھ توازن کیسے قائم کیا جائے؟